کتاب البیوع، خرید و فروخت کے مسائل۔ عورتوں کے دودھ کی خرید و فروخت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ آج کل یورپن ممالک میں اور اس طریقے سے اور بھی دیگر بڑے بڑے ملکوں میں جو اپنے آپ کو نئی کلچر اور نئی تہذیب کے دلدادہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ویسٹرن کلچر کے لوگ کہتے ہیں، تو ایسے ہی یورپین ممالک میں انسانی دودھ اور انسانی خون کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو یورپ میں انسانی خون کی طرح عورتوں کا دودھ بھی بینکوں میں جمع کیے جانے لگا ہے، جیسے ہندوستان کے اندر بلڈ بینک ہوتا ہے یا بلڈ کیمپ لگایا جاتا ہے، ایسے عورتوں کے دودھ کے بھی کیمپ لگائے جاتے ہیں اور اس کو بھی جمع کیا جاتا ہے، دودھ بینک جس کو کہتے ہیں، اور وہ جمع کر کے اس طریقے سے جو ہے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دودھ جمع کیا جاتا ہے جس میں عورتوں کا مختلف عورتوں کا دودھ جو ہے آپس میں ملا دیا جاتا ہے، جیسے بھینس کا ہوتا ہے کہ 10 بھینس کا دودھ جو ہے ملا کر کے ڈیری میں بیچا جاتا ہے، تو ایسے ہی بہت سی عورتوں کا دودھ جو ہے ایک ساتھ ملا کر کے پھر اس کو بیچا جاتا ہے۔ تو جس میں عورتوں کا دودھ خرید کر اختلاط کر کے ملا کر کے عموماً اس کا پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے، یا دودھ ہی کو بیچا جاتا ہے یا اس کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ تو بعض مسلمان یہ دودھ پاؤڈر، ملک پاؤڈر جس کو کہتے ہیں، خرید کر اپنے بچوں کی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں یورپین ممالک میں، جبکہ اولاً تو انسانی خون کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی دودھ انسان کا جزو ہے، جیسے خون انسان کا جزو ہے اسی طریقے سے دودھ بھی جزو ہے، اور انسان اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ مکرم و محترم شمار کیا گیا ہے۔ نیز اس کے اندر یہ بھی ماننا بھی بڑا ایک مشکل امر اور مشکل مسئلہ ہے کہ کس نے کون سی عورت کا دودھ خریدا ہے، کس آدمی نے۔ اب مارکیٹ میں بک رہا، مارکیٹ میں تو بے شمار چیز ہے، اب کس کو کیا معلوم کہ کہاں سے کس عورت کا دودھ نکالا گیا، کس نے خریدا، کس نے بیچا، یہ بڑا مشکل امر ہو جائے گا۔ تو کس نے دودھ بیچا، کس نے خریدا، یہ بڑا مشکل ہے، اور کس بچے کو پھر پلایا گیا یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ رضاعت سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور نکاح کا فساد اس سلسلے میں لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے دودھ کی خرید و فروخت کی یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام فقہا نے نقل کی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، سورۃ الاسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 70۔ فتح القدیر میں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنسَانِ وَلَا الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اس طریقے کی تفصیل جو ہے کیا نام ہے فتح القدیر کے اندر 6ٹھی جلد صفحہ 390 391 کتاب البیوع باب البیع الفاسد کے تحت نقل کیا۔ علامہ شامی فتح الشام کے اندر اور تنویر الامصار ما شامیہ میں ہے وشعر الانسان لکرامت الآدمی ولو کافرا ذکرہ المصنف وغیرہ فی مبحث شعر الخنزیر۔ پھر آگے در مختار ما شامیہ میں وقرہ المصنف حیث قال والآدمی مکرم شرعا، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے فتح الشامی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245 کتاب البیوع باب البیع الفاسد مطلب الآدمی مکرم شرعا ولو کافرا۔ فتاوی ہندیہ میں الانتفاع باجزاء الآدمی لم یجز قبل للنجاست وقیل لکرامتی هو الصحیح کذا فی الجوہر الاخلاطی۔ یہ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی کیا نام ہے ہندیہ کی 5ویں جلد صفحہ 354 کتاب الکراہیہ الباب الثامن عشر فی التداوی والمعالجات وفی العزل واسقاط الولد، اور قواعد الفقہ میں ہے درء المفاسد اولا من جلب المنافع، یہ صفحہ نمبر 81، اور قاعدہ نمبر 133 الاشباح والنظائر کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے صفحہ 78 پر، اور کیا نام ہے المسائل المہمہ صفحہ 108 مسئلہ نمبر 109 پر اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے عورتوں کی دودھ کی خرید و فروخت۔